کسی کو جنگ کے لیے بھیجتا ہوں تو جاتے نہیں، اگر میں کچھ مانگتا ہوں تو دیتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے اپنا منہ موڑ لے، منہ موڑ لے، منہ پھیر لے اور کہہ دے، پہلے منہ دیکھ رہے ہیں پھیر لے، ان سے منہ موڑ لے، اس مطلب ہے مسلمان ہے، مومن بندے ہیں، کچھ بننے والے کچھ سننے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے اپنا منہ موڑ لے، ان کی طرف دیکھنا، میں ان کی طرف دیکھتا نہیں، تم بھی منہ موڑ لے، منہ موڑ لے، ان سے باتیں نہ کر، کلام نہ کر، ان کی رفاقت نہ کر، کچھ نہ کر، ان سے منہ موڑ لے، پھیر لے اور کہہ کہ ہم شر تمہارے سے جو تمہارے دلوں میں ہے پناہ مانگتے ہیں، تمہارے دلوں میں جو شر پھنسا ہوا ہے اس سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگتے ہیں، بس البتہ جلدی جان لیں گے، یعنی عنقریب جان لیں گے، یعنی میرے بعد عنقریب ان پر راز کھلیں گے اور مجھ کو جان لیں گے کہ میں کون ہوں، میری حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کیونکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ارے کہ دلوں میں بھیڑیا چھپا ہوا ہے، عنقریب جان لیں گے، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آئے گا اور عذاب میرے جانے کے بعد آئے گا، پھر جان لیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ہوں، پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ سورۃ محمد 38 نمبر آئے گا۔ وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ ترجمہ اگر پھر جاؤ تم، بدلہ لاوے گا ایک قوم سوائے تمہارے، پھر نہ ہوں گے مانند تمہارے۔ اگر پھر جاؤ تم، وَإِن تَتَوَلُّوا یستبدل قوم، رسول پاک اور کہتے ہیں اگر تسی پھر جاؤ نا دین تو پھر جاؤ، تسی ایمان مطلب ہے پھر جاؤ، میرے تو انکاری کرو ہر چیز تو، اس جنگ دے موقع اپنے آخری وقت میں فرمایا جی جی وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارے بدلے قوم کو اللہ تعالیٰ اور قوم کو لائے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ قوم تمہاری مانند نہ ہوگی، پھر وہ قوم تمہاری مانند نہ ہوگی۔ ترجمہ ہے اگر پھر جاؤ تم بدلہ لاوے گا ایک قوم سوائے تمہارے، پھر نہ ہوں گے مانند تمہارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم پھر جاؤ، تشریح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم پھر جاؤ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان برداری نہ کرو، اللہ تعالیٰ ایک قوم کو سوائے تمہارے لاوے گا، بدلہ لاوے گا، بدل دے گا، پھر وہ قوم تمہاری مانند نہ ہوگی۔ تشریح دی ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری ساری قوم کے بعد ایک اور قوم کو لاوے گا، پھر وہ قوم تمہارے قوم کی مانند نہ ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری ساری قوم کے بعد ایک اور قوم کو لائے گا تو وہ قوم میں بھی ایک ہادی ہوگا، وہ قوم میں بھی ایک ہادی ہوگا، تو اس قوم میں بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لاتا ہے تو اس میں بھی ایک ہادی ضرور لاتا ہے، کیونکہ ہر ایک قوم کے لیے ہادی ہے، کیونکہ ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ ہادی ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، پیغمبر خدا علیہ السلام کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا، لیکن ہر ایک قوم کے لیے ایک ہادی ہے، لیکن تمہاری قوم کے بعد ایک اور قوم ضرور آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، جب تمہارے بعد ایک قوم ضرور آئے گی تو وہ قوم پیغمبر علیہ السلام کی قوم ہو سکتی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی قوم ہو سکتی ہے، وہ قوم اچھی قوم ہو سکتی ہے، وہ قوم فرمانبردار ہو سکتی ہے، وہ قوم تمہاری مانند نہ ہوگی، عربی قوم کی مانند نہ ہوگی، وہ تمہاری مانند نہ ہوگی، ساری عربی قوم کی مانند نہ ہوگی۔ اس سے مراد ہو یہ بہت اچھی قوم ہے اور یہ انبیاء علیہ السلام کی قوم ہے۔ وہ قوم آئے گی جس میں ایک ہادی ضرور ہوگا، وہ فرمانبردار قوم ہوگی جو تمہاری قوم کی مانند نہ ہوگی، تمہاری قوم سے اچھی قوم ہے۔ اس سے معلوم ہوا تمہاری قوم کے بعد ایک قوم اور آئے گی جو تمہاری قوم سے اچھی قوم ہوگی، فرمانبردار قوم ہوگی، جس میں ایک عادی ضرور ہوگا، جس میں ایک مہدی علیہ السلام ضرور ہوگا، ایک اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہوگا، ایک پیغمبر علیہ السلام ضرور ہوگا، وہ تمہاری قوم کی مانند نہ ہوگا۔ وَإِن تَتَوَلُّوا کا مطلب خود سمجھ لیں کس کو کہا ہے، کہاں کہا ہے، ساری قوم کو کہا ہے، ایک آدمی کو کہا ہے، کس وقت کہا ہے، جنگ کے وقت کہا ہے یا آخری وقت کہا ہے۔ سورۃ توبہ دے وچ ہے 38 نمبر آیات، توبہ سورۃ 128 نمبر آیات، المعارج دی 41 نمبر، الصف دے 6 نمبر سورۃ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ ترجمہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جس وقت کہا عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے نے اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، تحقیق میں رسول اللہ ہوں، تحقیق میں رسول اللہ ہوں، طرف تمہاری ماننے والا واسطے یہ چیز کے آگے میرے ہے تورات سے، میں تورات کو مانتا ہوں۔ رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور خوشخبری دینے والا اور خوشخبری دینے والا ساتھ اس پیغمبر علیہ السلام کے، اور خوشخبری دینے والا ساتھ اس پیغمبر علیہ السلام کے کہ آوے گا پیچھے میرے، نام اس کا احمد ہے، پس جب آیا ان کے پاس وہ پیغمبر، آگے فکرہ بہت دور لگے، جب آیا ان کے پاس وہ پیغمبر علیہ السلام ساتھ دلیل و ظاہر کے، کہا انہوں نے یہ جادو ہے ظاہر، انہوں نے کتاب مقدس قرآن پاک کو جادو کی کتاب کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں تورات مقدس کی، اور میں مبشر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو میرے بعد آئے گا، سب دلیل و ظاہر کے ساتھ آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ پیغمبر علیہ السلام آیا تو ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جادو ہے ظاہر، قرآن پاک کیا یہ جادوگر نہیں کہا، جادو ہے ظاہر، یہ جادو ہے ظاہر، کیونکہ اس سے وہ طرح طرح کی چیزیں لیتے ہیں نا، اس سے ہر چیز کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ جس طرح سامری نے فرشتے کی مٹی اٹھائی، اس میں پھونک کر بچڑے میں ڈال دی، وہ بولنے لگا، وہ بھی یقین تو ہے لیکن مانا نہیں، یہ جادو ہے ظاہر، یہ بڑی کام کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، سب کچھ لے لو۔ سب سے بڑی خوشخبری پیغمبر علیہ السلام کی خوشخبری ہے، آمد کی خوشخبری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مبشر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبشر ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا رسول بھی مبشر ہے۔ یہ کسی نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ کسی نبی علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دیں گے تو مبشر کہلائیں گے، اگر خوشخبری دیں گے تو مبشر کہلائیں گے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے مبشر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مبشر ہوئے، لیکن حضرت رسول پاک کس وجہ سے مبشر ہے؟ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وجہ سے مبشر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری دی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی ہے کہ میرے بعد آئیں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، جو اس پر ایمان نہ لائے وہ مسلمان ہی نہیں۔ لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بھی فرمایا، خاتم الرسل بھی فرمایا ہے۔ میرے بعد ضرور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے جو عدل کریں گے، انصاف کریں گے۔ میں تمہیں ہدایت یافتہ امام کی خوشخبری دیتا ہوں، میں تمہیں ہدایت یافتہ امام علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہوں۔ میری نسل سے، میری آل سے، یا محمد سے یا مجھ سے ضرور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے جو عدل و انصاف کریں گے، میرے بعد آئیں گے، میرے ساتھ نہیں آئیں گے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبشر ہیں۔